حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ اسلام کی وہ شخصیت ہے جس کے ایمان لانے پر فرشتوں نے بھی خوشیاں منائی، جس کو جنت کا ٹکٹ دنیا میں مل گیا، جس کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہی ہوتا۔ آؤ اس عمر کی میں تمہیں کہانی سناتا ہوں۔ جب آپ کو خنجر لگا، جب آپ زخمی ہوئے، جب آپ کا وقت آخر آیا، جب آپ کی زندگی کا سورج غروب ہوا، جب آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو رہے تھے، تو آپ نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ میرے سر کو جلدی جلدی زمین پہ رکھو، جلدی کرو میرے سر کو مٹی پہ رکھو۔ جب آپ کا سر زمین پہ رکھا گیا، جب آپ کا سر مٹی پہ رکھا گیا، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی گال مبارک کو مٹی پہ رگڑ کر خود کو کہنے لگے اے عمر، اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا پھر تو مارا گیا نا۔ یہ ہے عمر کی عاجزی، یہ ہے عمر کی انکساری، جس کو دنیا میں جنت کا ٹکٹ دے دیا گیا، جس کو جنتیوں کا سورج کہا گیا ہے، اس عمر کی عاجزی کی کہانی سنا رہا ہوں۔ آپ کا جب وقت آخر آیا تو آپ نے کہا میرے سر کو زمین پہ رکھو، مٹی پہ رکھو۔ جب آپ کا سر مٹی پہ رکھا گیا تو آپ نے اپنی گالوں کو مٹی پہ رگڑ کر خود کو کہنے لگے عمر، آج رب سے ملاقات کا دن ہے، اگر رب نے تجھے معاف نہ کیا ہائے تو پھر ہلاک ہو گیا، تو پھر مارا گیا۔ عمر تو وہ ہیں جن کی بخشش انہیں دنیا میں ہی سنائی گئی، اس کے باوجود بھی عاجزی کا یہ حال ہے کہ جو فرما رہے ہیں اے عمر تو لٹ گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سمجھدار ہے وہ جس نے موت کو کثرت سے یاد رکھا، جس نے آخرت کے لیے تیاری کی، جس نے موت کے لیے تیاری کی۔ دنیا کا سب سے بڑا سمجھدار انسان ہے وہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رات کو گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے اچانک رونے لگ گئے۔ 62 سال کی عمر ہے، خلافت کے آخری ایام ہیں، آج ایسے ہی بلا وجہ بیٹھے بیٹھے اچانک رونے لگ گئے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، کہا پتہ کرو آج تمہارے ابو جی بیٹھے بیٹھے بلا وجہ رونے کیوں لگ گئے ہیں۔ صاحبزادے آئے، عرض کی ابا حضور کیا وجہ ہے، کیوں رونے لگ گئے ہیں؟ فرمایا گھر کے سب لوگوں کو میرے ساتھ جمع کرو۔ سب لوگ جمع ہو گئے، اب گھر کے سارے لوگوں کو اپنے گرد بٹھا کے کہنے لگے، فرمانے لگے کہ آج جب میں مسجد سے نکلا تو میرے کریم نبی کے سچے صحابہ یہ کہہ رہے تھے کہ عمر بڑا ہی اچھا ہے، عدل والا ہے، انصاف والا ہے، بڑا ہی اچھا ہے۔ بیٹے نے کہا ابا جی پھر اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ کہا بیٹے رو اسی لیے رہا ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ باہر والوں کے لیے تو میں اچھا ہوں، باہر والے تو مجھے اچھا کہتے ہیں، رو اسی لیے رہا ہوں کہ گھر والوں کے لیے بھی اچھا ہوں یا نہیں ہوں، اور کہیں گھر والوں سے کوتاہیاں تو نہیں کرتا رہا، کہیں آپ لوگوں کے حقوق پامال تو نہیں کرتا رہا۔ آپ کی اہلیہ نے جب سنا تو کہنے لگی مجھے آپ پر شکوہ ہے حضرت۔ آپ کانپ گئے، کہا وہ کون سا شکوہ ہے؟ کہا میرے سرتاج آپ کا جاہ و جلال بھی اتنا تھا کہ میں تو بات بھی نہ کر سکی، میں تو بتا بھی نہ سکی۔ کہا میرے سرتاج آپ سارا دن مسجد میں گزارتے رہے اور ساری رات نقاب اوڑھ کے مدینے کی گلیوں میں گزارتے رہے۔ اے میرے سرتاج شوق تو میرے اندر بھی تھا کہ میرا سرتاج میرا شوہر میرے ساتھ بیٹھتا، مجھے کہیں لے جاتا۔ میرے سرتاج میں نے تو آپ کی زندگی میں کچھ نہیں دیکھا اور آپ کا جاہ و جلال دیکھ کر آج تک میں نے یہ شکوہ آپ کو بتایا ہی نہیں۔ کہنے لگے چل اللہ کی رضا کے لیے عمر کو معاف کر دے۔ یہ معافی بیوی سے نہیں مانگی جا رہی بلکہ یہ معافی اپنی کمی کی مانگی جا رہی، اپنی کمزوری پر غلطی کا اعتراف کر کے معذرت کرنا بھی اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کا شیوا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دو نا۔ کہا نہیں ایسے معاف نہیں کروں گی، میری ایک شرط ہے وہ پورا کرنا پڑے گی۔ اچھا کون سی شرط ہے؟ کہنے لگی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب آپ کے لیے جنت میں جانے کا حکم دے گا تو آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر کے مجھے بھی ساتھ جنت میں لے کے جانا پڑے گا، یہی میری شرط ہے۔ اور میرے سرتاج یہی میری شرط ہے کہ قیامت کے دن آپ کو سفارش کرنا ہوگی کہ یا اللہ یہ خاتون میرے کپڑے دھو کے دیا کرتی تھی، میری عزت اور آبرو کی حفاظت کیا کرتی تھی اور میرے بستر کو پاک رکھا کرتی تھی۔ میرے سرتاج مجھے بتاؤ
قیامت کے دن میری سفارش کروگے نا؟ یہ سن کر حضرت عمر فرمانے لگے کہ رب نے اگر عمر کو اپنے فضل و کرم کے صدقے جنت دی، پریشان نہ ہو، تیرے بغیر جنت نہیں جاؤں گا، تجھے بھی ساتھ لے کے جاؤں۔ یہ ہے حضرت عمر کی عاجزی، یہ ہے ان کی ساری کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک تنگ گلی سے گزر رہے تھے، گلی تھی تنگ، لوگوں کا ہجوم تھا، آپ جا ہی رہے تھے کہ آگے ایک بزرگ آ رہا تھا، آپ کا پاؤں اس بزرگ کے پاؤں پر پڑ گیا۔ جیسے ہی آپ کا پاؤں اس بزرگ کے پاؤں پر گیا نا تو اس بزرگ نے چیخ ماری۔ وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ شخص کون ہے، وہ بزرگ جانتا نہیں تھا کہ یہ شخصیت کس مقام کی مالک ہے، کس مرتبے کی مالک ہے۔ کہنے لگا تم اندھے ہو، دیکھ نہیں سکتے، تمہاری آنکھیں نہیں ہیں کہ تیرا پاؤں میرے پاؤں پر چڑھ گیا ہے، کیوں چڑھ گیا ہے، اور دیکھ کے نہیں چل سکتے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رو کر کہنے لگے میاں مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرا پاؤں آپ کے پاؤں پہ چڑھ گیا ہے، میں نہیں جانتا تھا، انجانے میں یہ کام ہو گیا ہے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ جب تک تو عمر کو معاف نہیں کرے گا عمر کا رب بھی عمر کو معاف نہیں کرے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ یہ وہ شخصیت معافی کی خیرات طلب کر رہی ہے ایک عام آدمی سے، 24 لاکھ مربع میل کا شہنشاہ ہے، جس کے بارے میں میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہی ہوتا، جس کو میرے نبی نے رو رو کر مانگا ہے۔ یہ ہے عمر کی عاجزی، یہ ہے عمر کی انکساری کہ آپ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے کہ امام صاحب نے دوران نماز تلاوت بیان کی جس کا ترجمہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہاری چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی تمہارے سامنے رکھ دے گا، چھوٹی سی چھوٹی غلطی بھی تمہارے سامنے رکھ دے گا، پھر اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ یہ تلاوت سنتے ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چیخ ماری، رو کر زمین پہ گر پڑے، آپ بے ہوش ہو گئے۔ نماز کے بعد جب آپ کو ہوش آئی تو لوگوں نے پوچھا حضرت آپ رو کر زمین پہ کیوں گر پڑے؟ تو آپ نے فرمایا میاں رویا اس لیے ہوں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چھوٹی سی چھوٹی غلطی کا حساب لے گا، عمر تو ایک پل کا حساب بھی نہیں دے۔ یا اللہ ہمیں حضرت عمر جیسا کوئی حکمران دے دے، حضرت سعید بن عامر جیسا کوئی گورنر عطا کر دے جو تیرے نبی کی امت کے درد سنے، دکھڑے سنے، کوئی ایسا حکمران عطا کر دے جو جگہ جگہ یہ اعلان کرے کہ میری حکمرانی میں اگر کوئی پیاسا کتا بھی مر گیا تو اس کا بھی مجھے حساب دینا ہوگا۔ میرے کریم رب کوئی ایسا حکمران عطا کر دے، کوئی ایسا گورنر عطا کر دے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعید بن عامر کو کسی علاقے کا گورنر منتخب کر دیا۔ 6 ماہ بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب اس علاقے میں گئے تو آپ نے لوگوں کو بلایا، ساتھ میں گورنر حضرت سعید بن عامر کو بھی بلایا، سب کو بلا کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے فرمانے لگے کہ حضرت سعید بن عامر کی کوئی شکایت ہو تو مجھے بتائیں۔ حضرت سعید بن عامر کو میں یہاں کا گورنر منتخب کر کے گیا تھا، اگر اس کی کوئی شکایت ہو تو مجھے بتائیں۔ اب گورنر حضرت سعید بن عامر لوگوں کے سامنے کھڑے ہیں، حضرت عمر فاروق پوچھ رہے ہیں اس گورنر کی کوئی شکایت ہو تو مجھے بتائی جائے۔ یہ سن کر لوگوں نے کہا یا امیر المومنین اس گورنر کی 4 شکایتیں ہیں ہمارے پاس، 1 بھی نہیں 2 بھی نہیں، کتنی 4 شکایتیں ہیں۔ ان میں سے پہلی شکایت یہ ہے کہ جب یہ نئے آئے تھے تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ مسجد میں بیٹھ جاتے تھے اور لوگوں کے مسائل سنا کرتے تھے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد حال یہ ہے کہ اب آپ نماز پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں اور 7-8 بجے واپس آ کر ہمارے مسائل سنتے ہیں۔ پہلی شکایت تو یہ ہے، جب نئے آئے تھے تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھ جاتے تھے، لوگوں کے مسائل سنتے تھے۔ وقت گزرنے کے بعد اب کا حال یہ ہے کہ قبلہ گورنر صاحب فجر کی نماز پڑھنے کے بعد گھر چلے جاتے ہیں، 7-8 بجے واپس آ کر ہمارے مسائل سنتے ہیں، تب تک ہم انتظار میں رہتے ہیں۔ کہا یا امیر المومنین دوسری شکایت یہ ہے کہ ہمارے گورنر صاحب صرف دن کو ہی ملاقات کرتے ہیں، رات کو تو اپنا چہرہ ہی نہیں دکھاتے، رات کو تو ملتے ہی نہیں ہیں، رات کو تو کسی کی بات ہی نہیں سنتے، صرف دن کو ہی ملاقات کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں کوئی ایسا گورنر دیں جو رات کو بھی ہماری بات سنے، رات کو بھی ہمارے مسئلے حل کرے۔ تیسری شکایت یہ ہے کہ ہمارے گورنر صاحب نے ہفتے میں 1 دن مقرر کر رکھا ہے،
اس دن تو یہ کسی سے بھی نہیں ملتے، اس دن تو یہ کسی سے بات ہی نہیں کرتے، کسی سے ملاقات ہی نہیں کرتے۔ لہٰذا ہمیں کوئی ایسا گورنر دیں جو 24 گھنٹے ہمارے مسئلے سنے۔ ہمارے گورنر صاحب نے ہفتے میں ایک دن مقرر کر رکھا ہے قبلہ، اس دن تو یہ اپنا چہرہ دکھاتے ہی نہیں، کسی کی بات سنتے ہی نہیں، کسی سے ملاقات کرتے ہی نہیں۔ اور چوتھی شکایت یہ ہے کہ ہمارے گورنر کبھی کبھی روتے ہیں تو اتنے روتے ہیں کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یا امیر المومنین، آپ نے تو ہمیں کوئی دیوانہ بندہ دے دیا ہے، اور کوئی دیوانہ بندہ گورنر بنا دیا ہے، کوئی ہوش والا بنائیں۔ یہ کبھی کبھی روتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں انہیں اٹھانا پڑتا ہے، انہیں پانی پلانا پڑتا ہے، انہیں ہوش میں لے آنا پڑتا ہے۔ یا امیر المومنین، کوئی ایسا بندہ دیں جو ہوش و حواس والا ہو۔ یا امیر المومنین، بس یہی 4 شکایتیں ہیں ہمارے گورنر میں، کوئی ایسا گورنر عطا کریں جن میں یہ شکایتیں نہ ہوں۔ اب لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، گورنر صاحب سعید بن عامر، کیا لوگوں نے ٹھیک کہا ہے؟ کیا لوگوں نے آپ کے بارے میں یہ شکایتیں ٹھیک کی ہیں؟ گورنر نے کہا، جی حضور، لوگوں نے ٹھیک کہا ہے، حضور لوگوں نے ٹھیک ہی کہا ہے۔ میں نے تو پہلے ہی آپ کو کہا تھا کہ میں اس چیز کے قابل نہیں ہوں، آپ نے تو زبردستی ہی مجھے گورنر بنا دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سعید، اب آپ سرکاری نمائندے ہو، سوالوں کے جوابات تو دینے پڑیں گے، اب ان سوالوں کے جواب تو دینے ہی ہوں گے، آپ سرکاری نمائندے ہیں۔ کہا، جی حضور پوچھئے۔ فرمایا، بتاؤ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کی باتیں کیوں نہیں سنتے، لوگوں کے مسئلے کیوں نہیں سنتے؟ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد گھر چلے جاتے ہو، 7-8 بجے آتے ہو، لوگ آپ کا انتظار کرتے رہتے ہیں، فجر کی نماز کے فوراً بعد لوگوں کے مسئلے کیوں نہیں سنتے؟ کہا، حضور اگر پردے نہ کھولے جاتے تو اچھا تھا، اگر آپ بار بار اصرار فرما رہے ہیں تو میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں۔ کہا، حضور دراصل میری بیوی بیمار ہے، وہ بیچاری ٹانگوں سے معذور ہے، میں غریب سا آدمی ہوں، گھر میں کوئی اور کام کرنے والی ہے نہیں، میں فجر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد گھر جاتا ہوں، گھر میں جھاڑو دیتا ہوں، جھاڑو دینے کے بعد ناشتہ اپنے ہاتھوں سے تیار کرتا ہوں، کھانا پکاتا ہوں، خود بھی کھاتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کو بھی کھلاتا ہوں، وہ بیچاری ٹانگوں سے معذور ہے، بیمار ہے، حضور اسی لیے دیر ہو جاتی ہے۔ لوگوں نے سعید بن عامر کا پہلا سوال سنا، گردنیں جھک گئیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اچھا پھر بتاؤ، دن کو ملتے ہو، رات کو کیوں نہیں ملتے؟ رات کو کہاں چھپ جاتے ہو؟ کہا، حضور دن کو ان لوگوں کے دکھڑے سنتا ہوں، رات کو گھر میں مصلی بچھا کے اپنے کریم رب کو یہ دکھڑے سناتا ہوں۔ حضور دن کو ان کے دکھڑے سنتا ہوں، ان کے درد سنتا ہوں، ان کی فریادیں سنتا ہوں، جب رات کا وقت آتا ہے تو گھر میں مصلی بچھا لیتا ہوں، یہ سب دکھڑے، یہ سب درد اپنے کریم رب کو سناتا ہوں، اس لیے رات کو ان کے ساتھ ملاقات نہیں کر پاتا۔ یہ سننے کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگ گئیں۔ آپ نے فرمایا، اچھا پھر بتاؤ کہ ہفتے میں آپ نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے، اس دن آپ ملتے ہی نہیں، کیا وجہ ہے؟ تو یہ سن کر حضرت سعید بن عامر رو پڑے، رو کر کہنے لگے، حضور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے، میرے پاس ایک ہی لباس ہے، ہفتے میں ایک دن میں کپڑے دھوتا ہوں، ان کو خشک کرنے کے لیے باہر دھوپ میں رکھ دیتا ہوں، جب اپنے کپڑے دھو کے ان کو خشک کرنے کے لیے باہر رکھتا ہوں تو حضور مجھے بیوی کے کپڑے پہننے پڑ جاتے ہیں، میں اپنی زوجہ کا کپڑا پہن کے دن گزارتا ہوں، حضور کسی عورت کے کپڑے پہن کر باہر آتے ہوئے مجھے خود کو بھی شرم آتی ہے، بس یہی وجہ ہے کہ میں غریب سا آدمی ہوں، ایک ہی سوٹ ہے میرا، اور جب اسے دھونے کی باری آتی ہے تو میں یہ اتارتا ہوں، اپنی بیوی کے کپڑے پہن لیتا ہوں، بس یہی وجہ ہے حضور۔ یہ سننے کے بعد لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے، کہا بس کریں، چوتھے سوال کا جواب نہ دیں، کہیں ہمارا جگرا پھٹ بھی نہ جائے۔ آخری سوال کا جواب حضرت سیدنا عمر فاروق نے پوچھا، فرمایا بتاؤ کبھی کبھی روتے ہو، بے ہوش کیوں ہو جاتے ہو؟ کہنے لگے، حضور میری عمر 40 سال کی تھی جب میں نے کلمہ پڑھا تھا،
40 साल मुझसे बड़े बड़े गुनाह हुए, मुझसे बड़ी बड़ी गलतियां हुई। हुजूर जब वो 40 साल की खताएं याद आती हैं, जब वो 40 साल के काले कारनामे मुझे याद आते हैं, जब वो 40 साल की गलतियां याद आती हैं, तो ख्याल आता है कि कहीं कयामत वाले दिन अगर रब ने मुझसे पूछ कुछ कर भी ली, अगर अल्लाह ने मुझसे कुछ पूछ लिया, मैं तो एक पल का भी हिसाब नहीं दे सकूंगा। हुजूर जब वो गफलत में गुजरे 40 साल मुझे याद आते हैं तो मुंह से निवाला निकल पड़ता है। जब वो 40 साल मुझे याद आते हैं हुजूर मैं रोता हूँ तो बेहोश हो जाता हूँ। अब लोग भी रो रहे थे, हजरत सैयदना उमर फारूक भी रो रहे थे। उसके बाद हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गवर्नर हजरत सईद बिन आमिर का हाथ पकड़ा, बुलंद किया, फरमाने लगे या अल्लाह मेरे नबी की उम्मत को इस तरह के कुछ और भी गवर्नर अता कर, अल्लाह अकबर, कुछ और भी गवर्नर दे दे। हाय मैं दुआ करता हूँ ओ मेरे करीम रब, हजरत उमर फारूक जैसा हुक्मरान, सईद बिन आमिर जैसा गवर्नर हमें अता कर दे, हमें भी अता कर दे, जो तेरे नबी की उम्मत के दुखड़े सुने, दर्द सुने, उनके दर्दों को अपने दर्द समझे, नबी की उम्मत के दुखों को अपने दुख समझे। हजरत सैयदना उमर फारूक की तरह ऐलान करें कि अगर मेरी हुक्मरानी में कोई प्यासा कुत्ता भी मर गया तो उसका भी उमर को हिसाब देना पड़ेगा। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात के दूसरे पहर रात की तन्हाइयों में मदीने की गलियों में गश्त किया करते थे, कहीं कोई प्यासा ना सो जाए, कोई भूखा ना सो जाए। ए बंदे तेरी गली में अगर कोई शिया रहता है, वहाबी रहता है, देवबंदी रहता है या कोई गैर मुस्लिम रहता है, उसका हिसाब वो खुद देगा। लेकिन अगर रोटी ना मिलने की वजह से रात को भूखा सो गया, ए बंदे उसका हिसाब तुझे देना पड़ेगा। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना कीमती सुकून छोड़कर रात के दूसरे पहर मदीने की गलियों में गश्त किया करते थे, कहीं ऐसा ना हो कि कोई रोटी खाए बगैर न सोया हुआ हो। ये सब क्यों करते थे? इसलिए आपको पता था कि इबादत उस मकाम तक नहीं पहुंचाती, नमाज उस मकाम तक नहीं पहुंचाती, रोजा उस मकाम तक नहीं पहुंचाता, हज ज़कात उस मकाम तक नहीं पहुंचाती जहां गरीब की खिदमत पहुंचाती, नमाज उस मकाम तक नहीं पहुंचाती जहां गरीब की खिदमत पहुंचाती, इबादत उस मकाम तक नहीं लेके जाती जहां गरीब की खिदमत लेके जाती है। गरीब की खिदमत में अल्लाह ताला कितना खुश होता है। हुजूर की गरीब उम्मत की मदद करो, इनसे प्यार करो, इनसे मोहब्बत करो। अल्लाह अकबर, इनके दर्दों को अपने दर्द समझो, इनके दुखड़ों को अपने दुखड़े समझो। अगर मैं आप लोगों के बच्चों से प्यार करूं तो मैं आपको कितना अच्छा लगूंगा, और अगर आप मेरे बच्चों से प्यार करें तो आप मुझे कितने अच्छे लगेंगे। तो जब हम सब अपने नबी की उम्मत से प्यार करेंगे तो अपने नबी को कितने प्यारे लगेंगे।